He backed himself, the Bunnings Warehouse replay. Jams in the perfect Yorker, maybe a bit of assistance to 11 wickets for the series. He goes to the top of the table of wicket take. پاکستان کے سابق فاسٹ بالر یاسر عرفات، جن کے بارے میں یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ انہوں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہے۔ نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، UK اور اسکاٹ لینڈ میں لیگز کھیلنے والے یاسر عرفات اپنی شاندار گیند بازی کی بدولت کئی اہم ٹائٹل جتوانے میں کامیاب رہے۔ یاسر عرفات، جن کا انٹرنیشنل T20 ریکارڈ انتہائی شاندار تھا، انہیں قومی ٹیم میں مستقل جگہ نہیں مل پائی۔ اس کے علاوہ PSL جو ان کے ملک کا ٹورنامنٹ تھا، اس میں بھی یاسر عرفات کو کسی ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا، جس پر انہوں نے دل برداشتہ ہو کر کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی۔ T20 کے اسپیشلسٹ بالر کہلائے جانے والے یاسر عرفات کے بارے میں ہم بتائیں گے کہ آج کل کہاں اور کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ Gone. Great delivery from Yasir Arafat. 2 consecutive Yorkers. یاسر عرفات پہلے 10 سالوں سے برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں مقیم ہیں۔ وہ مقامی اسکول کے ساتھ بطور اسپورٹس کوچ کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے لیول 4 کوچنگ کورس سے بھی وابستہ ہیں۔ وہ کئی سالوں سے باقاعدہ انٹرنیشنل لیگز کھیلنے میں مصروف ہیں، جس کی وجہ سے انہیں کسی بھی طور پر معاشی مسائل کا سامنا نہیں۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ انتہائی خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ 2011 میں جب یاسر عرفات انگلینڈ میں کاؤنٹی کرکٹ کھیل رہے تھے تو اس دوران ان کی شادی ہوئی۔ وہ دنیا کے واحد کرکٹر ہیں جن کی شادی بھی کرکٹ کے میدان اوول گراؤنڈ میں ہوئی۔ اس شادی میں پاکستان کے سابق کرکٹرز ثقلین مشتاق، محمد اکرم، کلب کے ساتھی پلیئرز کے ساتھ ساتھ بھارتی کپتان گنگولی بھی شامل تھے۔ اس موقع پر پاکستانی کمیونٹی نے ان کے ساتھ خوب تصاویر لیں اور آٹوگراف لیے۔ یاسر عرفات کو اللہ نے بیٹی اور بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے۔ وہ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو کرکٹ کھلاتے ہیں۔ ان کے بیٹے کو کرکٹ کھیلنے کا بے حد شوق ہے۔ وہ اپنے والد کے برعکس بہترین بالر کی بجائے بیٹسمین ہے، جس سے یاسر عرفات گرومنگ کے مراحل سے گزار رہے ہیں۔ وہ اس وقت دنیا بھر میں ہونے والے لیگز کے ساتھ وابستہ ہیں، جس کی وجہ سے انہیں پوری دنیا گھومنے کا موقع ملتا ہے۔ اس دوران وہ دنیا کرکٹ کے بڑے بڑے ستاروں سے ملتے ہیں۔ انہوں نے لیجنڈری پلیئر ویور رچرڈ، جسٹن لینگر اور گلکرسٹ کے ساتھ یادگار تصاویر اپنے گھر کی زینت بنائی ہوئی ہیں، جو بلا شبہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں اپنے ٹیلنٹ اور ملنسار فطرت کی بنا پر کرکٹ کے حلقوں میں بے حد پسند کیا جاتا ہے۔ عام طور پر پاکستان کے سابق کرکٹرز PCB پر تنقید کرنے کے لیے ٹی وی چینلز پر بیٹھے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ یاسر عرفات غیر ضروری طور پر میڈیا کی زینت نہیں بنتے۔ وہ ان کرکٹرز میں شامل ہیں جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر PCB اور سابق کھلاڑیوں پر تنقید کرنے کی بجائے اپنی مصروفیات اور کرکٹ پر پورا دھیان دیتے ہیں۔ البتہ پاکستانی ٹیم اور ڈومیسٹک کرکٹ کی بہتری کے لیے انٹرویوز میں اپنے اپنے تجربات اور خیالات شیئر کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنا سارا فوکس لیگ کرکٹ پر مرکوز رکھا ہوا ہے اور اس میں بہتری لانے کے لیے بھرپور پریکٹس کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ یاسر عرفات لیگ کرکٹ میں بے پناہ عزت اور مقام بنانے کے باوجود عاجزی کا پیکر سمجھے جاتے ہیں۔ وہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے۔ ان کی جانب سے ٹیم کو کبھی بھی ڈسپلن کی شکایت موصول نہیں ہوئی۔ چونکہ اللہ نے انہیں کرکٹ سے دولت اور شہرت سے نوازا ہے تو لہٰذا انہیں کسی بھی طور شارٹ کٹ طریقے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ وہ ایک خوددار کرکٹر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ انہیں کیریئر کے دوران کئی بوکیز نے کرکٹ میں بے ایمانی کرنے کے لیے لاکھوں روپے کا لالچ بھی دیا، لیکن انہوں نے نہ صرف ان پیشکشوں کو مسترد کیا بلکہ اس کی رپورٹ بھی کی۔ یاسر عرفات کے اس رویے کی وجہ سے کوئی انہیں اپروچ نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی ان کے ساتھ اس طرح کی بات کرتا ہے۔ یاسر عرفات 1982 کو راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ انہیں بچپن سے ہی کرکٹ کھیلنے کا شوق تھا۔ ان کا زیادہ تر وقت گھر کی بجائے گراؤنڈ میں گزرتا۔ ان کے والد نے جب ان کے شوق کو دیکھا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو روکنے کی بجائے ان کی حوصلہ افزائی کی اور ان کے ساتھ گراؤنڈ میں جانے لگے، یہاں تک کہ یاسر عرفات کے والد اپنے بیٹے کا بھاری بھرکم بیگ اٹھا کر گراؤنڈ میں لے جایا کرتے۔ یاسر عرفات کو کرکٹر بننے کا شوق تھا اور یہی شوق ان کی کامیابی کا زینہ ثابت ہوا۔ انہوں نے گراس روٹ لیول سے آغاز کیا اور بتدریج سفر طے کرتے ہوئے کلب کرکٹ، ڈپارٹمنٹل اور پھر انڈر 19 میں شامل ہوئے۔ کامیابی کا سفر برق رفتاری سے طے کرنے والے یاسر عرفات جلد ہی فرسٹ کلاس کرکٹ میں جلوہ گر ہوئے اور اپنی بالنگ سے نہ صرف وکٹیں بلکہ سلیکٹرز اور سلیکشن کمیٹی کا اعتماد سمیٹنے میں بھی کامیاب رہے۔ 2000 میں یاسر عرفات نے 17 سال کی عمر میں ون ڈے ڈیبیو کیا۔ پہلے میچ میں یاسر عرفات نے شری لنکا کے خلاف ایک وکٹ حاصل کی، جس کے بعد انہیں اس سال میں محض ایک ون ڈے مزید کھیلنے کا موقع ملا اور یوں ان کا پورا سال بنا کھیلے گزر گیا۔ 2000 میں ڈیبیو
ڈیبیو کرنے کے بعد یاسر عرفات کو کسی نے دوبارہ نہیں پوچھا اور وہ ٹیم سے باہر رہے۔ 2004 میں انگلینڈ کے ڈومیسٹک سیزن کا آغاز ہوا تو مقامی کلب کی نظر یاسر عرفات پر پڑی جو ان کے ریکارڈ سے واقف تھی۔ اس ٹیم میں راہل ڈراوڈ کی غیر موجودگی میں یاسر عرفات کو ان کی جگہ شامل کیا گیا اور یہاں سے یاسر عرفات نے انگلینڈ کی پچز پر اپنا نام بنانے کا آغاز کیا۔ یاسر عرفات کامیابی کے ساتھ جب انگلینڈ میں کرکٹ کھیل رہے تھے تو 2005 میں انہیں انگلینڈ کے خلاف آخری ون ڈے میں دوسرا چانس ملا، جس کے بعد انہیں انڈیا اور انگلینڈ کے خلاف ہونے والی سیریز سے آؤٹ کر دیا گیا۔ 2006 میں ہونے والی چیمپئنز ٹرافی کے لیے یاسر عرفات کا نام اسکواڈ میں نہیں آیا، لیکن اس دوران فاسٹ بالر محمد آصف اور شعیب اختر ڈرگ ٹیسٹ میں ناکام ہونے پر باہر بیٹھ گئے، جس پر مینجمنٹ نے فوری طور پر متبادل میں 2 کھلاڑیوں کو اسکواڈ میں شامل کیا، جن میں سے ایک یاسر عرفات بھی تھے۔ 2007 میں یاسر عرفات نے بھارت کے خلاف بنگلور میں کھیلے جانے والے تیسرے ٹیسٹ میچ میں ڈیبیو کیا جو مثالی رہا۔ اس ٹیسٹ میں یاسر عرفات نے آل راؤنڈر صلاحیتیں دکھاتے ہوئے نہ صرف بھارت کے 7 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی بلکہ بلے کی مدد سے سکور بورڈ پر 44 رنز کا اضافہ بھی کیا۔ 2007 میں یاسر عرفات نے بنگلہ دیش کے خلاف T20 ڈیبیو کیا اور متاثر کن کارکردگی دکھائی۔ 2008 میں ہندوستان ٹائمز نے انکشاف کیا کہ 2009 میں ہونے والے IPL میں یاسر عرفات کلکتہ نائٹ رائڈرز کی جانب سے کھیلتے ہوئے دکھائی دیے۔ یہ وہ وقت تھا جب پاک بھارت تعلقات خرابی کی نہج پر تھے، جس کے باعث IPL میں پاکستانی کھلاڑیوں کے کھیلنے پر پابندی عائد کی، جس پر یاسر عرفات اور کلکتہ نائٹ رائڈرز کے مابین کوئی ڈیل سائن نہ ہو سکی۔ Arafat on the Bunnings Warehouse replay. Look at that shape, the seam, it just moves a little bit. یاسر عرفات انٹرنیشنل کرکٹ کے ساتھ ساتھ لیگز میں بھی بھرپور طریقے سے اپنا لوہا منوا رہے تھے کہ انہیں ایک کے بعد ایک کلب کی جانب سے ٹیم میں شامل کیا جانے لگا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا جب یاسر عرفات پاکستان کے لیے کم اور لیگز کے ساتھ زیادہ کھیلنے لگے۔ انہیں معقول معاوضہ ملنے کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں شہرت ملنے لگی۔ یاسر عرفات کا ڈومیسٹک اور فرسٹ کلاس کرکٹ میں انتہائی شاندار کیریئر ہو گیا، لیکن اس کے باوجود انہیں قومی T20 اسکواڈ میں شامل نہیں کیا گیا۔ PSL کے ایک سیزن میں فرینچائز نے کانٹریکٹ تو کیا لیکن وہ کوئی میچ کھیلنے میں ناکام رہے۔ اس غیر منصفانہ سلوک پر یاسر عرفات دل برداشتہ ہوئے اور انہوں نے قومی ٹیم سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر کے اپنی تمام تر خدمات اور توانائی غیر ملکی لیگز کے لیے وقف کر دیں۔ یاسر عرفات بھی دیگر کھلاڑیوں کی طرح ٹیم اور مینجمنٹ کے ہاتھوں اقربا پروری کا شکار ہوئے۔ اس دور میں سینئر کھلاڑیوں کی ٹیم پر حکمرانی تھی، وہ اپنی مرضی سے کھلاڑیوں کو سلیکٹ کرتے اور ڈراپ کرتے۔ اس پر PCB بھی خاموشی سادھے دکھائی دیتی، کیونکہ بورڈ کے اہم عہدوں پر جو لوگ براجمان تھے وہ ملک کے بہتر مفادات کی بجائے ذاتی مفاد کو آگے رکھتے اور اپنے پسندیدہ کھلاڑیوں کو ٹیم میں کھلانے کے لیے پرفارمرز کو آؤٹ کر دیتے۔ کئی بار ٹیم میں یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ مسلسل پرفارم کرنے والے کھلاڑی ٹیم سے باہر ہے، جبکہ ناقص کارکردگی دکھانے والا مسلسل ٹیم کا حصہ ہے۔ ٹیم میں ہونے والی اس ناانصافی کی وجہ سے یاسر عرفات جیسے کئی قابل اور محنتی کھلاڑی ریٹائر ہو کر کرکٹ کی دنیا چھوڑ گئے اور آج گمنامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ His innings comes to a rather just the one from it as well.